مختلف مقامات پر حضور کا مزمم کے نام سے ذکر کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ابو جہل کو قتل کر دوں, ابو لہب کو قتل کر دوں. فرمایا آج جلال کیسے عمر ایسی کیوں جذبات آ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا نام بدلا ہے, محمد کے بجائے مزمم کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یلعنون مزممن ویشتمون مزممن وانا محمد. کوئی بات نہیں, اگر وہ لعنت بھیجتے ہیں تو مزمم پر بھیجتے ہیں, برا کہتے ہیں تو مزمم کو کہتے ہیں. میرا تو خدا نے نام ہی محمد رکھا ہے, میرا تو نام ہی محمد. یہ چند باتیں تھیں کلمہ طیبہ پر جو ذہن میں آپ کو سنانے کے لیے آئیں محدث اعظم مشن کی نسبت سے. چونکہ بار بار یہاں حضور خواجہ کا ذکر ہو رہا تھا, آخری ایک بات حضور خواجہ کی بھی یاد آ رہی. میں حاضر ہوا اجمیر شریف, 300 بندہ تھا پاکستان سے وفد کا. ایک پروفیسر صاحب ہمارے لیڈر تھے, ہم وہاں گئے. جس دن آنا تھا وہاں بلدیہ نے, گورنمنٹ نے, انڈیا نے ہمیں جلسے کا اہتمام کیا اور کھانے کا اہتمام کیا. جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں ہندو بھی آئے, سکھ بھی آئے, مسلمان بھی, سارے ہم تو تھے ہی شامل. ڈپٹی کمشنر اس نے تقریر کی, یہ بات یاد آ رہی خواجہ کی سنانے کے لیے. اس نے تقریر کی اور اجمیر شریف کا ذکر کیا کہ فلاں نے اسے بنایا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. اس ظالم نے خواجہ اجمیری کا نام تک نہ لیا. اللہ کی اجمیر شریف ہندوستان تو بنا ہی ان کے نام سے ہے, اجمیر شریف تو ہے ہی ان کی نسبت سے ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. جلسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس پروفیسر جو ہے, اس کا لیڈر جو ہے مسلمانوں کا, وہ تقریر کرے گا. وہ میرے قائد نے کہا کہ آپ بابا آپ کچھ کہہ دیں, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. میں نے جو وہاں بات کہی وہ خواجہ اجمیری کی. الحمدللہ کہ مجھے آپ کو وہ بات سناتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور وہ بات میں نے لکھ بھی دی اپنی کئی کتابوں میں. ڈی سی صاحب بیٹھ گئے, اس کے بعد میں نے کہا ڈی سی افسوس ہے کہ ڈی سی صاحب آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی اور اجمیر کا نام خواجہ اجمیری کا آپ نے نام تک نہیں لیا. اللہ کہ اجمیر کو شرف ملا تو خواجہ اجمیری سے ملا, انڈیا کو شرف ملا تو خواجہ اجمیری کے آنے سے ملا, اور آج بھی حکومت خواجہ اجمیری کی ہے. آج بھی حکومت انڈیا میں خواجہ اجمیری کی ہے. میں نے کہا ڈی سی صاحب اگر میں اور میرے ساتھی آج خواجہ سے ذکر کریں گے کہ خواجہ صاحب انڈیا کو یہاں سے نکالو, تو ہماری وہ بات مان لیں گے, تم دھکے کھاتے ہوئے رہو گے. یہ بات بڑی سخت تھی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے بڑی سخت بات کہہ دیا. ایک بات میں نے کہی کہ اگر آپ نہیں مانتے کہ ہندوستان کو خواجہ اجمیری نے فروغ دیا ہے اور اجمیر شریف کو عروج خواجہ اجمیری کی وجہ سے ہوا ہے, اگر آپ یہ نہیں مانتے تو انا ساگر کے قریب ہی جلسہ تھا. میں نے کہا جلسہ ختم کرو اور سارے جتنے 2000 بندہ یا 5000 بندہ ہے, میں ایک گناہ گار سا آدمی ہوں, خواجہ اجمیری کے نوکروں کے نوکروں کو نوکروں کو نوکر ہوں, خواجہ اجمیری کے غلاموں کا غلام ہوں. اگر آپ میری بات نہیں مانتے کہ یہ خواجہ اجمیری نے نظام قائم نہیں کیا تو جلسہ ختم کرو, آؤ انا ساگر میرے ساتھ چلو. میں چل کر وہاں پتھروں سے پوچھتا ہوں, درختوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ خواجہ اجمیری تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں. اگر درختوں کی چیخیں نکلیں کہ خواجہ ہمارے پاس آئے تھے, اگر پتھر چیخ اٹھیں کہ خواجہ اجمیری آئے تھے تو میری بات مان لینا. میں جلال میں تھا, جذبے میں تھا, رو بھی رہا تھا, اور یہ بات میں 2-3 منٹ تک دہراتا رہا کہ ڈی سی صاحب چلیں, کمیشن صاحب بیٹھیں, آپ چلیں, دیکھیں
اگر درخت بولتے ہیں، اور میں نے اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہہ دو ہم کر لیں گے، مجھے یہ آواز بار بار مجھے آواز آ رہی تھی اور کہہ دو ہم کر لیں گے۔ تو 3-4 منٹ تک میں یہ نعرے لگاتا رہا اور اس کا کوئی جواب نہ ملا۔